ایک بندہ جس کا نام موسیٰ بن محمد بن سلمان ہاشمی تھا، ان کی توبہ کا ذکر اس کتاب میں تھا، جس میں ہے کہ ان کی جو زندگی تھی عیش و عشرت کے ساتھ گزرتی، کھانے پینے، لباس، خوشبو، باندیوں اور غلاموں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ دنیا سے اسے کوئی کام نہ تھا، بہت حسین، جمیل، خوبصورت جوان تھا، مال و دولت بے پناہ تھی، دلچسپیاں اس کی ساری عیش و عشرت اور شراب میں تھیں۔ ایک دن اس نے باہر سے کچھ آواز سنی، نغمے کی۔ اس نے فوراً اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، یہ کون اور کیا بول رہا ہے۔ وہ جوان گئے، جا کے ڈھونڈا اس کو، اور جس کو وہ لے کر آئے، ان کو جو ملا وہ بندہ، اس کی حالت یہ تھی بہت زیادہ کمزور، پتلی گردن، رنگت پیلی، ہونٹ سوکھے، سر کے بال بکھرے ہوئے اور پرانی چادر پہنے، ننگے پاؤں تھا۔ وہ مسجد سے انہیں لے کر آئے، پھر پوچھا کہ تمہیں کہاں سے لیے، کہ یہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو جب لے کے آئے تو ان سے پوچھا، اچھا وہ نغمہ سناؤ جو تم ابھی باہر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے سورہ مطففین کی آیت کو تلاوت کیا جو وہ پڑھ رہے تھے، جس کا مطلب تھا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں سے ہی نعمت کی تازگی کو معلوم کر لوگے۔ انہیں خالص شراب پلائی جائے گی، وہاں جنت کی اسپیشل شراب ہوگی جو پلائی جائے گی، اور ختامہ مسک، جس کی جو خاص اسپیشل ہوگی یعنی کستوری کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ اس جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں، آگے بڑھیں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس جو ڈرنکس ہوں گی ان کا مزاج جو ہوگا وہ تسنیم اس میں ملی ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے قریب خاص لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ خیر یہ سب سن کر اس بندے نے کہا، اے دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا انسان۔ اس آدمی نے موسیٰ بن محمد سے کہا کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا انسان، جنت کی مجلس ہیں، یہ محفلیں ہیں، یہ جنتیوں کو ملیں گی۔ ان کو بہت زبردست اٹریکشن لگا۔ لباس جنتیوں کا بہت زیادہ فاخرانہ ہوگا، قالین، غالیچے اور تیرے اس دنیاوی ساز و سامان آرائش سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ پھر اور زیادہ انہوں نے جنت کے بارے میں بتایا کہ بطائنھا من استبرق، وہ جنت میں جو بستر ہوں گے نا وہ بھی موٹے استر ریشم کے ہوں گے۔ پھر اور بتایا متکئین علی رفرف خضر و اکبر حسان، یعنی سبز قالینوں اور نفیس مسندوں، یعنی زبردست گرین کارپیٹ ہوں گے اور بہت زبردست صوفے ہوں گے جس پہ کشن لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ جنتی اس میں بیٹھے ہوں گے۔ وہاں سے اللہ کے دوست دو چشمے دیکھیں گے جو ایسے باغوں میں رواں دواں ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جن میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے۔ اور انہوں نے بتایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ جو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی روک ٹوک ہوگی ان کو لینے میں، نہ کبھی ختم ہونے والی یہ نعمتیں، نہ کوئی انہیں روکنے والا ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ فی عیشۃ راضیہ، وہ من مانے عیش میں ہوں گے۔ یہ جنتیوں کی خاصیت اس نے بتائی جوان نے، اور بتایا فی جنت عالیہ، بہشت بری میں ہوں گے، یعنی خوبصورت جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور جس میں اسپیشل ڈرنکس کے گلاسز رکھے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور وہاں پہ کشنز لائن سے لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور بہت زبردست صوفے اس میں بچھے ہوں گے۔ فی ظلال وعیون، سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، سپرنگس میں ہوں گے، یہاں ریورز ہوں گی اور شیڈز ہوں گے۔ اکلھا دائم ذلھا، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کے انجام ہیں جو متقی ہیں، یعنی کہ جو یہ ان کو ملیں گی یہ ساری چیزیں جو اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ وعقبی الکافرین النار، اور پھر ذکر ہوا کافروں کا جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے جو ایمان نہیں لائیں گے آخرت پر، ان کا انجام دوزخ ہے، نار یعنی جہنم ہے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہا مبلسون، جو ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ پھر اور اس نے بتایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے، جس میں
جس روز منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب آگ کا مزہ چکھو۔ مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے کو فدیہ میں دینے کو ریڈی ہو جائے گا، جہنم سے بچنے کو خود بیٹے کو جہنم میں ڈالنے کو مجرم ریڈی ہو جائے گا، اپنی بیوی کو ڈالنے کو ریڈی ہوگا، اپنے بھائی کو ڈال دے گا، اپنے آپ کو بچنے کے لیے کہے گا انہیں بیٹے کو لے جاؤ، بیوی کو لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، یہاں تک کہ اپنے خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا اس کو دینے کو راضی ہو جائے گا، جتنے زمین پر ہیں سب کو دینے کو ریڈی ہو جائے گا، پھر وہ فدیہ اسے نجات دلا دے کسی طرح تو وہ بچ جائے۔ ہرگز نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے، چمڑیاں ادھیڑ دینے والی آگ ہے۔ وہ ہر شخص اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری ہے اور حق سے منہ موڑا ہے، اللہ سے منہ موڑا، اللہ کی آیات کو نہیں سنا اور مال جمع کیا اور اس کو جمع کر کے رکھا۔ الغرض یہ لوگ شدید عذاب اور اللہ کی ناراضگی میں ہوں گے، پھر وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ ساری جب آیتیں سنی تو موسیٰ بن محمد کو بہت تکلیف ہوئی اور انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اور انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور اس پر انہوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا۔